السلام علیکم ناظرین، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ روزی نے پوچھا۔ تجارت، اویس نے کہا، ہمارا مال اسکندریہ پڑا ہے، یہاں ہم ایک تاجر سے ملنے آئے تھے۔ اویس نے جھوٹ بولا تھا، ان تینوں کا تجارت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ تینوں اسلامی لشکر کے مجاہدین تھے اور ان کا تعلق جاسوسوں کے گروہ کے ساتھ تھا۔ اویس جوان سال آدمی تھا اور عیسائی ہوا کرتا تھا۔ 2-2.5 سال پہلے وہ مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا زندہ رہنا ممکن نہ تھا۔ اس کے اپنے ساتھیوں نے اسے نہ اٹھایا۔ مجاہدین اپنے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے۔ اویس نے، جو اس وقت رابن ہوا کرتا تھا، ایک مجاہد کے آگے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اسے بچا لیں۔ مجاہد نے پہلے اسے پانی پلایا، پھر کسی کو آواز دی اور خود چلا گیا۔ 2 مسلمان عورتیں آئیں اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ اپنا دشمن ہے، اویس کو اٹھا کر وہاں لے گئیں جہاں زخمی مجاہدین کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ 2-3 دنوں بعد اویس پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ کچھ دن اور گزرے تو وہ چلنے پھرنے لگا۔ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہوا۔ وہ جب پوری طرح صحت یاب ہو گیا تو اس کی حیثیت جنگی قیدی کی تھی، لیکن سالار کے حکم سے اسے آزاد کر دیا گیا۔ وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے خود درخواست کی کہ اسے اپنے پاس اٹھا لے چلیں۔ اب اسے آزاد کر دیا گیا تو اس نے اپنی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گا اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ اسے سالار کے پاس لے گئے۔ سالار امام بھی ہوا کرتا تھا۔ اس نے اویس کو حلقہ بگوش اسلام کر لیا اور اس کا نام اویس رکھا۔ وہ حلب کا رہنے والا تھا۔ روزی اویس کے قبیلے کی لڑکی تھی۔ اسے اویس اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس کے دل میں یہ خوبرو جوان محبوب کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اویس کی روزی کے ساتھ جذباتی وابستگی کا یہ عالم تھا کہ روزی اس کی روح میں اتر گئی تھی۔ لیکن انقلاب یہ آیا کہ روزی کو یوکلس مل گیا اور اس دوران اویس نے اسلام قبول کر لیا۔ اویس کو پتہ چلا کہ روزی ایک رومی جرنیل کے بیٹے پر فریختہ ہو گئی ہے تو اویس نے اس سے بے وفائی کا شکوہ کیا۔ روزی نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے اور اس نے اپنے مذہب سے بے وفائی کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھے گی۔ اویس مجاہدین کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ تھوڑے سے ہی وقت میں اس نے اپنے اوصاف سب پر عیاں کر دیے۔ وہ پرجوش اور جذبہ جہاد سے سرشار مجاہد ہی نہیں تھا، شاہ سوار، تیغ زنی، برچھی بازی اور تیر اندازی میں خصوصی طور پر ماہر تھا۔ پھر اس کا یہ وصف کھل کر سامنے آ گیا کہ اس میں وہ ذہانت بدرجہ عطا موجود ہے جو دشمن ملک میں بھیجے جانے والے جاسوسوں اور تخریب کاروں کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سپہ سالار حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصر کی فتح کا جنون طاری تھا۔ انہوں نے ہر پہلو سے دلائل دے کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا تھا کہ انہیں مصر پر فوج کشی کی اجازت دی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس تجویز کی مخالفت کر رہے تھے۔ ان کے متفقہ مشورے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شام کے تمام تر سرکاری انتظامات اور امور کو رواں اور دفاع کو مستحکم کر لیا جائے تو مصر پر حملے کی اجازت دے دی جائے گی۔ عیسائیت 4 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ قبطی، یعقوبی، ملکانی اور ہرقل نے ایک فرقہ سرکاری بنا ڈالا تھا اور ہرقل نے غیر انسانی تشدد کے ذریعے اپنا سرکاری مذہب منوانے کا حکم دے دیا تھا اور کیرس نام کے ایک بڑے ہی ظالم اور درندہ صفت پادری کو اسقف مقرر کر کے اسے ظلم و تشدد اور ایذا رسانی کے وسیع اختیارات دے دیے تھے۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا فرقہ قبطی تھا۔ قبطی عیسائیوں نے ہرقل کی سرکاری عیسائیت کے خلاف محاذ بنا لیا اور کیرس کے وحشانہ مظالم کا نشانہ 10-11 سال بنے رہے تھے۔ عمرو بن عاص نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ قبطیوں کی مدد کو پہنچنا ہمارا فرض ہے۔ عمرو بن عاص نے دیکھا کہ امیر المومنین مصر پر فوج کشی کے لیے آمادہ تو ہو گئے ہیں، لیکن یہ معلوم نہیں کہ وہ کب حملے کا حکم دیں، تو انہوں نے اپنا ایک پلان بنا لیا۔ ایک روز انہوں نے اپنے ماتحت سالاروں کو مشورے کے لیے طلب کیا اور انہیں اس صورتحال سے آگاہ کر کے بتایا کہ ان کا پلان کیا ہے۔ مصر کے قبطی عیسائیوں کو ہرقل اور اتربون کے خلاف اکسایا جا سکتا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، وہاں سب سے زیادہ مظلوم اور ہرقل کے قہر کا شکار قبطی ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بغاوت کی ہمت نہ رکھتے ہوں۔ ایک سالار نے کہا، انہیں اپنے زیر اثر لیا جا سکتا ہے اور تیار کیا جا سکتا ہے کہ ہم مصر پر حملہ کریں تو قبطی ہمارا ساتھ دیں۔ عمرو بن عاص نے سالاروں سے کہا کہ انہیں 3 یا 4 ایسے مجاہدین کی ضرورت ہے جو مصر جائیں اور قبطیوں میں گھل مل کر انہیں ہرقل کے خلاف تیار کریں۔ سالاروں نے 2 مجاہدین کو منتخب کر لیا
انہی دنوں اویس اپنے خصوصی اوصاف کی وجہ سے نام پیدا کر رہا تھا، اسے بھی اس مہم کے لیے الگ کر لیا گیا۔ چند دنوں بعد انہیں مصر روانہ کر دیا گیا۔ وہ تاجروں کے بحروپ میں وہاں گئے تھے۔ ایک مہینے کے اندر اندر انہوں نے 2-3 عیسائیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے اور ان عیسائیوں نے انہیں رہنے کو اپنے ہاں جگہ دے دی تھی۔ اب وہ اس سلسلے میں کہیں جا رہے تھے کہ اویس نے روزی کو دیکھ لیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اور وہ حیران ہے کہ یہ یہاں کس طرح پہنچ گئی ہے۔ اویس نے تماشائیوں سے معلوم کر لیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تینوں خصوصی ذہانت کے مالک تھے اور اداکاری کے ماہر تھے۔ وہ قبطی عیسائیوں کے بحروپ میں آگے بڑھے اور ان 2 آدمیوں سے جا ملے جو روزی کو لے جا رہے تھے۔ انہوں نے دونوں آدمیوں کو قتل کر کے دریا میں پھینک دیا۔ وہاں دریا زیادہ چوڑا تھا اور کشتی دریا کے وسط میں جا رہی تھی۔ کشتی کو کنارے لگانا اور وہاں سے غائب ہو جانا تھا، مگر اس وقت تک عربوں میں یہ کمزوری موجود تھی کہ کشتی رانی کے فن سے نہ واقف تھے۔ دجلہ اور فرات میں چپوں والی کشتی چلا سکتے تھے لیکن بادبانوں کے صحیح استعمال سے نہ واقف تھے۔ اویس اور اس کے ساتھی یہ جانتے تھے کہ کشتی کا رخ بدلنے اور موڑنے کے لیے اس کے پیچھے ایک بڑا چپو موجود ہے۔ ان میں سے ایک نے اس چپو کو ایک طرف موڑا، کشتی تو کنارے کی سمت مڑ گئی، لیکن بادبانوں کی پوزیشن کو بھی اس کے مطابق ذرا دائیں بائیں کرنا تھا۔ کشتی کا رخ بدلنے سے ہوا کا رخ بدل گیا۔ اس وقت ہوا زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ ان تینوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بادبان گرائے کس طرح جاتے ہیں۔ ہوا اور بادبانوں نے کشتی کو ایک پہلو سے اٹھا دیا اور اس کا دوسرا پہلو پانی کے اندر چلا گیا۔ پانی بڑی تیزی سے کشتی میں آ گیا۔ لڑکی کو سنبھالو اویس، ایک مجاہد نے گھبرا کر کہا۔ میری فکر نہ کرو، روزی نے کہا، میں تیر سکتی ہوں، ایک بار اس دریا سے نکل چکی ہوں۔ انہیں کچھ اور کہنے اور سننے کی مہلت ہی نہ ملی۔ بادبانوں نے ہوا کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے کشتی کو الٹ دیا اور چاروں دریا میں جا پڑے۔ وہ سب تیرنا جانتے تھے، کنارے کی طرف تیرنے لگے۔ اویس روزی کو پکار رہا تھا۔ روزی بے خوف و خطر کنارے کی طرف تیرتی جا رہی تھی۔ چاروں کنارے تک پہنچ گئے۔ نیل نے اپنی قربانی ایک بار پھر اگل دی۔ اس کا بہاؤ قربانی نہ ملنے سے رکا نہیں، نیل بہتا رہا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ روزی کو کہاں چھپائیں اور اسے شام تک کس طرح پہنچائیں۔ یہ ان کے فرائض میں شامل نہیں تھا، لیکن اویس نے روزی کو بچانے اور شام تک پہنچانے کا فرض اپنے سر لے لیا تھا۔ یہ تینوں دراصل قبطی عیسائیوں کے اسقف بنیامین کے پاس جا رہے تھے۔ ناظرین، بعض تاریخ نویسوں نے بنیامین کا نام ابو میامین لکھا ہے، لیکن مستند مورخوں نے متفقہ طور پر بنیامین کو صحیح نام کہا ہے۔ بنیامین کسی بستی میں نہیں رہتا تھا، بلکہ ایک مقام کوس سے کچھ دور ایسے ریگستان میں رہتا تھا جسے ٹیلوں اور نشیب و فراز نے دشوار گزار بنا رکھا تھا۔ عوام جو ہرکل کی سرکاری عیسائیت کو قبول نہیں کرتے تھے، بنیامین کو اپنا روحانی پیشوا مانتے تھے۔ ہرکل نے کیرس کو بنیامین کے قتل کی اجازت دے دی تھی۔ بنیامین کو بر وقت پتہ چل گیا اور فرار ہو گیا۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 جاسوسوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بنیامین کا ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو کٹر قبطی ظاہر کرتے تھے اور قبطی عیسائیوں کے گرجوں میں بھی جاتے اور ان کی طرح عبادت کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم روزی کو اپنے ساتھ ہی لے چلیں، ان 3 جاسوسوں کے امیر نے کہا، اور یہ ظاہر کر کے کہ یہ بھی قبطی ہے، اسے بنیامین کے حوالے کر دیں گے اور اسے کہیں گے کہ اس لڑکی کو حلب پہنچا دے۔ اسے پتہ چل گیا کہ اس لڑکی کو نیل کی قربانی سے فرار کیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ خطرہ دل سے نکال دو۔ امیر نے کہا، میرے کانوں میں یہ بات پڑی تھی کہ بنیامین اس قربانی کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن ابھی اس لیے خاموش ہے کہ قبطیوں کی غالب اکثریت اس قربانی کو برحق مانتی ہے۔ وہ اس طرف چل پڑے جدھر بنیامین کا ٹھکانہ تھا۔ بنیامین ہی ان مسلمان جاسوسوں کے کام کا آدمی تھا۔ انہوں نے بنیامین کے متعلق تمام ضروری معلومات حاصل کر کے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ تفصیلات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں۔ مشہور تاریخ دان ایلفرڈ بٹلر نے یہ تفصیلات اپنی انگریزی زبان کی کتاب مصر میں عربوں کی فتوحات میں یکجا کر دی ہیں۔ یہ تفصیلات مختصراً اس طرح ہیں کہ ہرکل نے عیسائیت کو سرکاری شکل دے کر اس کا اصل حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا اور اسے لوگوں پر مسلط کرنے کا شاہی فرمان جاری کر دیا۔ ہرکل نے ایک بڑے پادری کیرس کو وسیع اختیارات دے دیے کہ وہ جبری طور پر یہ مذہب لوگوں پر مسلط کرے۔ بیت المقدس امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے اور اپنی شکست کے معاہدے پر دستخط کرنے والا اسقف اعظم سفرینوس سکندریہ میں موجود تھا۔ اس نے کیرس کو الگ بٹھا کر دلائل سے بھی اور منت سماجت سے بھی قائل کرنے کی کوشش کر ڈالی۔
کہ وہ عیسائیت کو آسمانی کتاب انجیل کے مطابق رہنے دے، لیکن کیرس کے دل میں خدا کا نہیں ہرکل کا خوف تھا۔ سفرینوس تو تاریخ کے کسی تاریک گوشے میں جا گم ہو گیا۔ بنیامین ہرکل اور کیرس کے خلاف میدان میں اتر آیا۔ ہرکل نے اس کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ بنیامین کے پاس کوئی جنگی طاقت نہیں تھی، پھر بھی اس نے عیسائیت کے دفاع کا فیصلہ کر لیا اور روپوش ہو گیا۔ سکندریہ سے کچھ دور ایک صحرائی بستی کوس ہوا کرتی تھی۔ بنیامین اس سے کچھ دور دشوار گزار صحرا میں چلا گیا اور وہاں گرجا بنا لیا۔ اس کا خفیہ رابطہ اپنے کارندوں کے ساتھ تھا جو تبلیغ کرتے پھرتے اور لوگوں کو بنیامین کی ہدایات دیتے رہتے تھے۔ اس طرح بنیامین روپوش ہوتے ہوئے بھی لوگوں میں موجود اور سرگرم رہا۔ کیرس کو بنیامین کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بنیامین کے بڑے بھائی کو گرفتار کر لیا۔ تاریخ میں اس بھائی کا نام نہیں ملتا۔ کیرس کو معلوم تھا کہ بنیامین کے مشن کو اس کا یہ بھائی چلا رہا ہے۔ اسے کہا گیا کہ وہ ہرکل کی عیسائیت قبول کر لے اور اپنے پیروکاروں کو یہ عیسائیت قبول کرنے کو کہے۔ بڑے بھائی نے صاف انکار کر دیا۔ کیرس کے حکم سے بنیامین کے بڑے بھائی پر جو تشدد کیا گیا اس کی تفصیلات ایلفرڈ بٹلر نے بیان کی ہیں۔ اسے برہنہ کر کے فرش پر لٹا دیا گیا اور اس کے جسم پر مشلیں رکھ دی گئیں۔ کہو قیصر روم شاہ ہرکل کا مذہب سچا ہے، اسے کہا گیا، اور یہ کہ باقی سب جھوٹے ہیں۔ لعنت اس پر جو ہرکل کے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ سچا مذہب انجیل کا ہے۔ مشلیں ہٹا کر اسے کہا گیا کہ وہ اتنا ہی بتا دے، بنیامین کہاں ہے؟ اگر مجھے معلوم ہے تو بھی نہیں بتاؤں گا، اس نے جواب دیا۔ اس کا ایک دانت اکھاڑ کر پھر پوچھا، بنیامین کہاں ہے؟ اس نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کا ایک اور دانت اکھاڑ کر پرے پھینک دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ اسے ہرکل کی سرکاری عیسائیت تسلیم کرنے کو کہتے تو وہ انکار کر دیتا۔ اس کا ایک دانت اوزار سے پکڑ کر اکھاڑ دیا جاتا۔ پھر پوچھتے بنیامین کہاں ہے؟ وہ نہ بتاتا تو اس کا ایک دانت کھینچ کر نکال دیا جاتا۔ اس طرح اس کے تمام دانت نکال دیے گئے اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ اس کے عقیدے اور جذبے کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ ابھی تک ہوش میں تھا۔ اس کے بعد اسے 3 بار کہا گیا کہ وہ ہرکل کی عیسائیت کو تسلیم کرے۔ اس نے تینوں بار انکار کیا۔ کیرس کے حکم سے اسے سمندر میں پھینک دیا گیا اور وہ ڈوب کر مر گیا۔ ناظرین، کیرس کے ظلم و تشدد کی یہ ایک ہی مثال کافی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلان یہ تھا کہ مصر کے عیسائیوں کو ہرکل کے خلاف بغاوت پر اکسایا جائے۔ عمر بن عاص یوں زمین ہموار کر لینا چاہتے تھے کہ وہ مصر پر حملہ کریں تو عیسائی ان کا ساتھ دیں، یا اتنا ہی کریں کہ ہرکل کے لیے جنگی طاقت نہ بنے۔ ناظرین، ادھر ماہی گیروں اور ملاحوں کی بستی کا سردار بابا رات کو قربانی والی جگہ کی طرف کشتی میں روانہ ہوا۔ دریائی راستہ چھوٹا تھا۔ دریا کا رخ ادھر ہی تھا جدھر سے سردار کی کشتی جا رہی تھی۔ آدھا فاصلہ طے ہو گیا تو آگے سے ایک الٹی ہوئی کشتی بہتی آ رہی تھی۔ اس کے بعد بان ساتھ ساتھ تیر رہے تھے۔ یہ کشتی سردار کی کشتی کے قریب سے گزری۔ اندھیرے میں اتنا ہی پتہ چل سکتا تھا کہ یہ کشتی ہے۔ یہ دیکھنا ممکن نہیں تھا کہ یہ کشتی کس کی ہے۔ انہیں بتانے والا کوئی نہ تھا کہ ان کے اپنے آدمیوں کی کشتی ہے اور ان کی قربانی ایک بار پھر غائب ہو گئی ہے۔ قربانی والی جگہ پہنچے تو ایک پادری اور چند ایک سرکردہ افراد پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ماہی گیروں اور کشتی رانوں کے بابا سے پوچھا، لڑکی کہاں ہے؟ اس نے حیران سا ہو کے بتایا کہ اسے 5 آدمیوں کے ساتھ پہلے ہی بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں تو ماتم جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بابا نے کہا کہ انہوں نے ایک بادبانی کشتی الٹی دیکھی ہے۔ نیل کو اس لڑکی کی قربانی قبول نہیں۔ پادری نے کہا، نیل کے عطاب سے بچنا ہے تو اسی لڑکی کی قربانی دینی پڑے گی جسے پہلے منتخب کیا گیا تھا، ہورشیس کی بیٹی۔ اسے ابھی لا کر دریا میں پھینک دیا جائے۔ پادری نے کہا کہ ہورشیس کو ابھی جگا کر کہا جائے کہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آ جائے۔ ہورشیس بیٹی کو لے کر آ گیا۔ پادری کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا تھا اور اسی لڑکی کو گھر سے لا کر دریا میں پھینک دیا گیا جسے بچانے کے لیے لڑکی کا باپ روزی کو دھوکہ دے کر لے گیا تھا۔ اس وقت روزی نیل سے بہت دور نکل گئی تھی۔ اویس اور اس کے ساتھی کوئی ایسے مسافر تو نہیں تھے جن کے پاس نہ پیسہ ہو اور نہ کوئی وسیلہ۔ وہ جاسوس تھے۔ ان کے پاس رقم بھی تھی اور عقل بھی تھی۔ انہوں نے کرائے کے اونٹ لے لیے اور کوس جا پہنچے۔ کوس ان عیسائیوں کا مرکز تھا جو ہرکل اور کیرس کی عیسائیت کے خلاف برے سرے پیکار تھے۔ یہاں بھی ان تینوں نے اپنے آپ کو عیسائی ظاہر کیا۔ انہوں نے روزی کو اس طرح چادر میں لپیٹا ہوا تھا کہ اس کا چہرہ تھوڑا سا ہی دکھائی دیتا تھا۔ وہاں سرائے موجود تھی۔ وہ سرائے میں چلے گئے۔ اویس، روزی نے کہا، تم نے کہا تھا کہ تمہیں مسلمانوں نے نئی زندگی دی اور تم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے تمہیں احسان نہیں جتایا بلکہ اسلام کا حکم یہی ہے کہ تم نے اسلام قبول کر لیا۔
اب تم نے اور تمہارے ان ساتھیوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب میرے ہاتھ باندھ کر دریا میں پھینکیں گے۔ تم نہ آ جاتے تو اس وقت میری لاش کوئی دریائی مخلوق نوچ رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم زندہ رہو گی۔ اویس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب یہ بنایا کہ مجھے وہاں بھیج دیا جہاں تمہاری زندگی اور موت کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ تمہیں میں نے نہیں، اسلام نے نئی زندگی دی ہے، پھر مجھے بھی اسلام میں داخل کر لو۔ اویس روزی نے کہا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ پھر بولی، مجھے ذرا سی بھی توقع نہیں تھی کہ تم مجھے بخش دو گے۔ میں تم سے اور تمہارے ان ساتھیوں سے اتنی متاثر ہوئی ہوں کہ باقی عمر تمہارے ساتھ گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جماعت کے امیر نے ساتھیوں سے سلام مشورہ کر کے روزی کو اپنے ہاتھ پر مسلمان کر لیا اور اس کا نام رابعہ رکھ دیا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ رابعہ کو اپنی اصلیت اور مشن سے آگاہ کیا جائے یا نہیں۔ اسلام کے احکام ایسے تھے کہ وہ ایک دو شیزہ کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اب تو یہ لڑکی مسلمان ہو گئی تھی۔ بہت ہی غور و فکر کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ رابعہ کو اپنے راز میں شریک کر لیا جائے۔ تینوں نے رابعہ کو پاس بٹھا کر بتایا کہ وہ مصر میں کیا کرنے آئے ہیں اور وہ قبطی پادری بنیامین سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہیں، بلکہ یہ بتایا جائے گا کہ ہم قبطی عیسائی ہیں اور شام کے عیسائی سرداروں کا پیغام لائے ہیں۔ میں ہر طرح تمہارے ساتھ ہوں۔ رابعہ نے کہا، جان بھی دے دوں گی، لیکن اس طرح نہیں کہ مجھے نیل میں ڈبو دیا جائے۔ یہ بھی سوچ لو کہ جس کے پاس جا رہے ہو وہ قبطی ہے، اس کے پاس اور لوگ بھی آتے ہوں گے۔ کسی نے مجھے پہچان لیا تو پھر میں ان سے بچ نہیں سکوں گی۔ یہ بھی ایک مسئلہ تھا، مگر ان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود نہیں تھا۔ انہوں نے یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ بنیامین رپوشی کی حالت میں تھا، اس لیے اس کا ٹھکانہ معلوم کرنا آسان کام نہیں تھا۔ یہ تینوں جاسوس تھے، انہوں نے کسی طریقے سے اپنی اس منزل کا سراغ لگا لیا تھا۔ وہ جگہ دور نہیں تھی، لیکن علاقہ دشوار گزار تھا۔ ریتلے ٹیلے اور گھاٹیاں تھیں، کہیں زمین نیچے اور کہیں اوپر چلی جاتی تھی۔ وہ دن کے پچھلے پہر وہاں پہنچ گئے۔ وہ چھوٹا سا نخلستان تھا، ایک گرجا تھا، اس کے ارد گرد چھوٹے بڑے خیمے لگے ہوئے تھے۔ گرجا پتھروں اور گارے کا بنایا گیا تھا۔ بنیامین گرجے کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ اسے اطلاع دی گئی کہ 3 آدمی اور ایک لڑکی آئے ہیں۔ بنیامین نے انہیں اسی وقت بلا لیا۔ 3 مجاہدین کی اس جماعت کے امیر نے اپنا تعارف کرایا کہ وہ حلب کے رہنے والے عیسائی ہیں اور قبطی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ رابعہ کا تعارف اس طرح کرایا کہ یہ اویس کی بیوی ہے، ابھی ابھی ان کی شادی ہوئی ہے اور رابعہ مصر دیکھنے اور بنیامین سے ملنے کو بیتاب تھی۔ انہوں نے اپنے نام عیسائیوں والے بتائے۔ ہر ایک نے اپنے گلے سے چھوٹی سی سلیب لٹکا رکھی تھی۔ کیا آپ مجھے صرف ملنے آئے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا، یا کوئی اور بات ہے؟ آپ کے ملک شام میں عیسائی کس حال میں ہیں؟ ہم شام سے صرف آپ سے ملنے آئے ہیں، امیر جماعت نے کہا، اور ایک خاص بات بھی ہے، شام میں رومیوں نے عیسائیوں کو بہت بڑا دھوکہ دیا ہے۔ ہم 30,000 کا لشکر بن کر ہرکل کے پاس گئے کہ رومیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے، لیکن ہرکل اور اس کے بیٹے قسطنطین نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ ہمارے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے دشمنی مول لے کر آئے ہیں، مگر رومی ہمیں آگے کر کے خود بھاگ نکلنے کی فکر میں ہیں۔ رومیوں کے کہنے اکسانے پر ہم نے مسلمان فاتحین کے خلاف بغاوت کر دی۔ رومی پھر بھی ہماری مدد کو نہ آئے، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور ہتھیار ڈال دیے۔ ہم آپ سے مدد لینے نہیں آئے۔ امیر جماعت نے کہا، ہم مصر کے عیسائیوں کی مدد کرنے آئے ہیں، وہ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بنیامین نے پوچھا، ہمارے سرداروں اور پادریوں کو مصر کے حالات معلوم ہیں۔ امیر جماعت نے کہا، مصر میں کچھ عیسائی خاندان بھاگ کر شام چلے گئے ہیں۔ انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ مصر میں عیسائیوں پر کس طرح ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ہمارے سرداروں کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ وہ لشکر تیار کر کے مصر پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے ایک مسلمان سپہ سالار عمر بن عاص کے پاس ایک وفد بھیجا۔ وفد میں 2 معمر پادری بھی تھے۔ وفد نے اس مسلمان سپہ سالار کو مصر کے عیسائیوں کی مظلومت سے آگاہ کیا اور کہا کہ مسلمان مصری عیسائیوں کی مدد کریں تو ملک شام کے عیسائی 30 سے 40 ہزار تک کا لشکر دے دیں گے۔ امیر جماعت نے یہاں سے بات شروع کی اور بولتا ہی چلا گیا۔ بنیامین ان حماق سے سنتا رہا، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اسے یہ بات اچھی لگ رہی ہو۔ امیر جماعت کا مدعا یہ تھا کہ مصر کے عیسائی بغاوت کر دیں تو مسلمان مصر پر حملہ کر دیں گے، اگر بغاوت نہ کریں تو حملے کی صورت میں وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ عمر بن عاص نے اپنے ان 3 مجاہدین کو جو مشن دیا تھا اور جو ہدایات دی تھیں، امیر جماعت نے ان کے مطابق بات کی۔ میں ایک بات اور کہوں گا، امیر جماعت نے کہا، یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ عیسائی فرقوں میں بٹ گئے ہیں،
یہ صورتحال عیسائیت اور فرقوں کے اتحاد کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ یہ رسم عیسائیت کو نقصان پہنچا رہی ہے کہ ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بدعت قبطی عیسائیوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا آپ اس ظالمانہ رسم کو روک نہیں سکتے؟ میں اس رسم کو صحیح نہیں مانتا۔ بنیامین نے کہا، میں یعقوبی فرقے کا قبطی ہوں۔ یعقوبی اس رسم کو قتل جیسا گناہ سمجھتے ہیں، لیکن میں ابھی اس بحث میں پڑھنے سے گریز کر رہا ہوں۔ لڑکی کی قربانی دینے والے قبطی بھی مجھے اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور ہرکل کے خلاف ہم نے جو محاذ بنایا ہے اس پر میری ہر ہدایت اور حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اگر میں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ لڑکی کی قربانی گناہ ہے تو کم فہم اور کٹر قبطی نہیں مانیں گے اور تفرقہ پیدا ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ ہمارے محاذ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ابھی تم وہ بات کرو جن کے لیے آئے ہو، وہ بات تو ہو چکی ہے۔ امیر جماعت نے کہا، ہمیں آپ کے جواب اور حکم کی ضرورت ہے جو ہم اپنے سرداروں تک پہنچائیں گے۔ اپنے سرداروں تک نہیں، بنیامین نے مسکراتے ہوئے کہا، اپنے سالار عمرو بن عاص تک تم یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ تم نے اتنی زیادہ باتیں کی ہیں کہ تم نے اپنے اوپر جو پردہ ڈال رکھا تھا وہ اتنا زیادہ سرک گیا ہے کہ میں نے تمہاری اصلیت دیکھ لی ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میں سوچ رہا ہوں کہ تم اسے اپنے ساتھ کیوں لیے پھرتے ہو۔ مسلمان عورت کو میدان جنگ میں نہیں لڑاتے، نہ عورت کو جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میں نو مسلم ہوں، رابعہ نے کہا، کل اسلام قبول کیا ہے، شام کے شہر حلب کی رہنے والی ہوں۔ رابعہ پر جو بیتی تھی وہ اس نے سنا دی، کوئی بات چھپائی نہیں اور نہ مبالغہ آمیزی کی۔ ان مسلمانوں نے اپنے فرائض سے ہٹ کر مجھے نئی زندگی دی ہے۔ رابعہ نے آخر میں کہا، میں ان کے کردار سے اتنی متاثر ہوئی کہ ان کا مذہب قبول کر لیا۔ انہوں نے مجھے ایک مقدس اور پاک چیز جان کر مجھے اپنے ساتھ رکھا، اور میں بھی نو مسلم ہوں۔ اویس نے کہا، اپنی جان اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اویس نے بنیامین کو سنایا کہ اس نے کیوں اسلام قبول کیا تھا۔ تاریخ دان الفریڈ بٹلر اور عربی مورخوں نے بنیامین کی شخصیت کا جو عکس پیش کیا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بنیامین مصر کے قبطیوں کا اسقف اعظم تھا، لوگ دل و جان سے اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ بنیامین تھا ہی عظیم الشان اور غیر معمولی طور پر دانش مند۔ اس کے کردار کی بنیاد نیکی اور بنی نوع انسان کی بھلائی اور محبت تھی۔ اس کی فہم و فراست اور دور بین نگاہیں مستقبل کے پردے چاک کر سکتی تھیں۔ اپنے سپہ سالار سے کہنا، بنیامین نے کہا، ہرکل ہمارا مشترکہ دشمن ہے۔ اگر آپ مصر پر فوج کشی کریں گے تو ایسا ہوگا ہی نہیں کہ عیسائی ہرکل کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، ان تینوں مجاہدین کا مشن کامیاب تھا۔ انہیں مصر کے کسی اور علاقے میں جا کر عیسائیوں کو بھڑکانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ان کے اسقف اعظم نے وہ کام کر دیا تھا جو یہ تینوں کرنے آئے تھے۔ وہ بنیامین سے رخصت ہوئے، رات کوس کی سرائے میں گزاری، صبح طلوع آفتاب سے بہت پہلے کرائے کے اونٹوں پر اسکندریہ روانہ ہو گئے۔ انہیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پہچانے جائیں گے، رابعہ کو بھی پہچان لیں گے اور ان سے چھین کر نیل میں پھینک دیں گے۔ وہ خوش قسمت تھے کہ انہیں ایک جہاز تیار مل گیا۔ وہ اس جہاز میں سوار ہوئے اور جہاز روانہ ہو گیا۔ تاریخ سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ تینوں مجاہد کتنا عرصہ مصر میں رہے تھے۔ یہ مجاہدین واپس آئے تو اس وقت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں تھے۔ مجاہدین کو راستے میں ہی کسی نے بتا دیا تھا، انہیں عمرو بن عاص نے بھیجا تھا، اس لیے وہ بیت المقدس جا پہنچے۔ عمرو بن عاص نے اطلاع ملنے پر انہیں فوراً بلا لیا۔ کیا کر آئے؟ سپہ سالار عمرو بن عاص نے ان سے پوچھا۔ امیر جماعت نے تمام تر کارگزاری سنائی اور بنیامین نے جو باتیں کی تھیں وہ بھی لفظ بلفظ سنائیں۔ یہ تو قبطیوں کے اسقف اعظم کی باتیں ہیں۔ امیر جماعت نے کہا، ہم نے وہاں ہر عیسائی کے دل میں رومیوں کے خلاف نفرت دیکھی ہے۔ بنیامین نے جو کہہ دیا ہے اسے میں حرف آخر سمجھتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے کہا، میرا مشورہ قبول کریں۔ ایک اور مجاہد نے کہا، مصر پر حملہ کرنا ہے تو فوراً کریں۔ رومی فوج کی ذہنی اور جسمانی حالت ابھی تک نہیں سنبھلی اور عیسائی اس فوج کے دشمن ہو گئے ہیں۔ عمرو بن عاص یہ رپورٹ سن کر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ وہ پہلی فرصت میں مدینہ جائیں گے اور امیر المومنین سے مصر پر حملے کی اجازت لے لیں گے۔ کام کی باتیں ہو چکی تو رابعہ کی بات سپہ سالار کو سنائی گئی۔ رابعہ باہر بیٹھی ہوئی تھی۔ اویس نے سپہ سالار سے کہا کہ وہ اس کا رابعہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ عمرو بن عاص نے رابعہ کو اندر بلایا اور اس سے پوچھا کہ وہ کس طرح اویس کے پاس آئی ہے۔ رابعہ نے وہی کہانی سنا دی جو سپہ سالار پہلے سن چکے تھے۔ وہ دراصل تصدیق کرنا چاہتے تھے اور یہ بھی کہ اس کمسن دوشیزہ پر جبر نہ ہو رہا ہو۔ رابعہ نے انہیں مطمئن کر دیا اور شادی کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اویس اور رابعہ کا نکاح پڑھا دیا۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔